السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا درس سورۃ البقرہ آیت نمبر 33۔ کل تک ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو چند کلمات سکھا دیے اور پھر آدم علیہ السلام سے کہا کہ ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کریں۔ نیکسٹ آیت نمبر 33 میں قولا فرمایا یا آدم اے آدم انبئ کا مطلب ہے خبر دو تم، یہ امر کا صیغہ ہے، ہم انہیں باسمائہم ان کے ناموں کی، فلما پس جب انبأہم اس نے خبر دی ان کو باسمائہم ان کے ناموں کی، اسماء میں نے کل بتایا تھا کہ اسم کی جمع ہے۔ قولا فرمایا علم کیا نہیں، اقل میں نے کہا تھا، لکم تم سے، انی بے شک میں اعلم زیادہ جاننے والا ہوں، غیبا غیب کا، السماواتی آسمانوں کے، والارضی اور زمین کے، واعلم اور میں زیادہ جانتا ہوں، ما جو کچھ تبدون تم ظاہر کرتے ہو، وما اور جو کچھ کنتم ہو تم تکتمون چھپاتے۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر یہ بیان فرمایا کہ غیب کا علم رکھنے والی ذات صرف اللہ رب العزت کی ہے، اس کے علاوہ کسی ولی کو، کسی نبی کو غیب کا علم نہیں ہوتا۔ عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا جو شخص تم سے کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے تھے تو بلا شبہ اس نے جھوٹ کہا، اللہ تو فرماتا ہے کہ اس کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا۔ یہ بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 8370 ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ غیب کا علم رکھنے والی ذات صرف میرے رب کی ہے۔ تو جو کوئی اس مرض میں مبتلا ہو کہ وہ کسی پیر یا کسی ولی یا کسی کے پاس جاتا ہو کہ بتائیے مجھے کیا مستقبل میں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، میری اولاد ہوگی یا نہیں، تو وہ اس امر سے باز آ جائے، کیونکہ غیب کی طاقت صرف رب کریم کو ہے۔ جو بھی مانگنا ہو اپنے رب سے مانگو، جس چیز کی طلب ہو رب کے سامنے گر گڑاؤ، انشاءاللہ العزیز اچھے طریقے سے مانگو، خود کو عاجز اس کے سامنے پیش کر کے مانگو تو وہ ضرور عطا فرماتا ہے۔ اگلی آیات میں بیان کیا جا رہا ہے وَإِذْ اور جب قُلْنَا ہم نے کہا لِلْمَلَائِكَةِ فرشتوں سے اسجدوا کہ سجدہ کرو، اسجدوا یہ امر کا صیغہ ہے، سجدہ کرو تم سب کے سب، لی آدم آدم علیہ السلام کو، یہاں پہ لی حرف جر ہے اور حرف جر کے بعد آدمی آنا چاہیے تھا، لیکن یہاں پہ جو آدم علیہ السلام کا نام ہے، کچھ اسماء بھی ایسے ہوتے ہیں جو کہ مبنی ہوتے ہیں، جن کے اعراب نہیں بدلتے، ٹھیک ہے، تو یہ بھی ان میں سے ہے۔ لی آدم آدم علیہ السلام کا نیم مبنی ہے، یہاں پہ معرب نہیں ہے، بدلنے والا نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام کو فسجدوا پس سجدوا انہوں نے سجدہ کیا، الا سوائے ابلیس کے، سوائے ابلیس کے انہوں نے سجدہ کر دیا سب نے۔ ابا اس نے انکار کیا، اس ایک شخص نے انکار کیا، یہ مذکر غائب کا صیغہ ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ماضی ہے، فعل ماضی معروف ہے۔ کس نے انکار کیا؟ ابلیس نے۔ واستکبر اور اس نے تکبر کیا، یہ بھی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، فعل ماضی ہے۔ وکان اور وہ ہو گیا من الکافرین کافروں میں سے، یعنی اس نے اللہ تعالیٰ کی بات کا انکار کر دیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ اب یہاں پہ جو سجدہ کرنے کا حکم دیا جا رہا تھا، اصل میں یہ سجدہ عبادت کا سجدہ نہیں تھا بلکہ یہ تعظیم کا سجدہ تھا۔ تعظیم یہ ہوتی کہ کسی کو ادب دیا جائے تو تعظیم کا سجدہ کیا جائے، یہ پہلی امتوں میں تھا۔ ہماری امت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، اس میں تعظیم کا سجدہ بھی حرام ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے۔
اس کا پتہ اس حدیث پاک سے چلتا ہے کہ عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا. جب وہ شام سے واپس آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا تو آپ نے فرمایا معاذ یہ کیا ہے؟ تو کہنے لگے میں شام گیا تو میں نے دیکھا کہ وہاں لوگ اپنے پادریوں کو اور افسروں کو سجدہ کرتے ہیں، تو میں نے دل میں چاہا کہ ہم آپ کے ساتھ اس طرح کیوں نہ کریں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم یہ کام نہ کرو، کیونکہ اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ وہ غیر اللہ کو سجدہ کرے تو عورت کو حکم دیتا کہ اپنے خامند کو سجدہ کرے، یعنی خامند کی عزت کو میں اس قدر بڑھاتا کہ عورت کو کہتا کہ خامند کو سجدہ کرے، لیکن میں نے اس کا حکم ہی نہیں دیا. سجدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں حرام ہے. آگے کی آیات میں دیکھیے وہ کلنا اور ہم نے کہا یا آدم اے آدم اسکن رہو. اسکن التسکین یہ ہے اس کا مصدر یعنی کہ رہنا، قرار پانا، اور امر کا صیغہ ہے اسکن. ٹھیک ہے، اسکن رہو. سکنا یسکنو، سکنا ماضی کا صیغہ، یسکنو مضارع کا صیغہ، اور اسکن امر کا صیغہ ہے. رہو انتا تم، و زوجو کا اور تمہاری بیوی، الجنتا جنت میں، وکلا اور تم دونوں کھاؤ. وکلا یہ مثنیٰ کا صیغہ ہے، کل ہوتا ہے کھانا. ٹھیک ہے، امر کا صیغہ ہوتا ہے کل تم ایک مرد کھاؤ. ٹھیک ہے، کلا تم دو مرد کھاؤ، یا اگر ایک مرد ایک عورت ہو تو ان کے لیے بھی کلا استعمال کرتے ہیں. کلا تم دونوں کھاؤ، یعنی جیسے الف کو بڑھاتے ہیں نا مضارع میں، الف نون کو بڑھاتے ہیں، لیکن امر میں صرف الف ہی بڑھتا ہے. ٹھیک ہے، وَكُلَا اور تم دونوں کھاؤ، منہا اس سے، رغدن فراغت سے، حیثو جہاں سے، شئتما تم دونوں چاہو. یہ بھی ماضی کا صیغہ ہے، شئتم شئتما. ٹھیک ہے، آپ لوگوں نے ماضی کی گردان جو ہے وہ جنہوں نے عربک لینگویج کا کورس کیا انہوں نے سیکھی ہوئی ہے. تو شئتی تم ایک مرد نے، تم ایک عورت نے چاہا، شئتما تم دو لوگوں نے چاہا، شئتم تم سب مردوں نے چاہا. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے یہ اب کون سا صیغہ بن رہا ہے؟ شئتما تم دونوں نے چاہا. ولا اور نہ، تقربا تم دونوں قریب جانا. اب سب کے لاس پہ الف الف آ رہا ہے تو دونوں دونوں کا ترجمہ ہوگا. تقربا تم دونوں قریب نہ جانا، حاضی الشجرۃ اس درخت کے، فتکونا پس تم دونوں ہو جاؤ گے، من الظالمین ظالموں میں سے. فَأَزَلَّهُمَا یہ سارے مثنیٰ کے صیغے آ رہے ہیں اور یعنی جو دو کے لیے استعمال ہوتے ہیں. شئتما الف کی وجہ سے یہ مثنیٰ ہے، یہ دو کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ولا تقربا یہ فعل نہیں ہے، دو کے لیے استعمال ہوتا ہے، لاسٹ پہ الف آ رہا ہے، مثنیٰ کا الف ہے یہ. فتکونا یہ ماضی کا صیغہ ہے، کانا یکونو. ٹھیک ہے، فتکونا تم دونوں ہو جاؤ گے، من الظالمین ظالموں میں سے. فَأَزَلَّهُمَا پھر پھسلا دیا ان دونوں کو، ازلہما ان دونوں کو پھسلا دیا. کس نے پھسلایا؟ یہاں پہ فاعل کون ہے، پھسلانے والا کون ہے؟ الشیطان شیطان نے پھسلا دیا. پس ازلہ اس نے پھسلایا، ہما ان دونوں کو، کس نے؟ الشیطان شیطان نے پھسلا دیا ان دونوں کو، انہا اس سے. ہا کا کیا مطلب ہے؟ یہاں پہ ہا ضمیر کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ الجنہ کی طرف لوٹ رہی. الجنت یہ جنت جو ہے مؤنث ہے نا تو اس کی طرف ہا ضمیر لوٹ رہی ہے، ضمیر متصل ہے، غائب کے لیے استعمال ہوئی. انہا اس سے یعنی جنت سے پھسلا دیا. فاخرجہما پس اس نے نکلوا دیا ان دونوں کو. اخرج یخرج، اخرج کا مطلب ہوتا ہے، خرج کا مطلب ہوتا ہے نکلنا، وہ ایک مرد نکلا، اور اخرج کا مطلب ہوتا ہے نکلوانا، اس ایک مرد نے نکلوایا. ٹھیک ہے، تو اخراجہ اس نے نکلوا دیا. کس نے نکلوا دیا؟ اب یہاں پہ فاعل کون ہے؟ الشیطان شیطان نے نکلوا دیا. ہما ان دونوں کو، ہما ضمیر ہے، ضمیر متصل ہے، پتہ ہے آپ لوگوں کو مثنیٰ کے لیے استعمال ہوتی ہے یہ. ان دونوں کو نکلوا دیا، مما اس سے جو، کانا وہ دونوں تھے. کانا اگر نون زبر کے ساتھ آئے، صرف نون خالی الف نہ ہو ساتھ، تو پھر واحد مذکر غائب کا صیغہ ہوتا ہے. اب کانا الف آیا ساتھ. ٹھیک ہے، جیسے زوربا الف آتا ہے ساتھ، اس طریقے سے کانا الف آیا ساتھ.
تو ان دونوں کو فی ہی جس میں وَقُلْنَا اور ہم نے کہا اہبتو اتر جاؤ، اہبتو امر کا صیغہ ہے اتر جاؤ، بعضکم تمہارے بعض لی بعضن بعض کے عدوٌ دشمن ہے، یعنی تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو، وَلَكُمْ اور تمہارے لیے فی الارض زمین میں مستقرٌ جائے قرار ہے یعنی ٹھکانہ ہے، وَمَتَاعٌ اور فائدہ ہے، اِلیٰ حین ایک مدت تک کے لیے، یعنی تم سب کے سب آسمان پہ نہ رہو، اب زمین پہ اتر جاؤ، زمین پہ تم لوگوں کے لیے ایک خاص مدت تک یعنی قیامت تک کے لیے، قیامت آنے سے پہلے تک کے لیے فائدہ ہے اور ٹھکانہ ہوگا، جیسے گھر وغیرہ اور کھانے پینے کی چیزیں یہ سب ہے اس میں آتا۔ فتلقا پس سیکھ لیے، فتلقا یہ ماضی کا صیغہ ہے، واحد مذکر غائب ہے، فعل ماضی معروف ہے، پس سیکھ لیے آدم، کس نے سیکھے؟ آدم علیہ السلام نے۔ اب یہاں پہ آدم علیہ السلام کے اعراب جو ہیں وہ یہاں پہ فاعل ہونے کی وجہ سے مرفوع آئے ہیں، اس پہ کبھی بھی کسرہ نہیں آتی، بعض حروف ایسے ہوتے ہیں جن پہ کسرہ نہیں آتی، ٹھیک ہے، جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ اس پہ کسرہ آنی چاہیے تھی پیچھے حرف جر کی وجہ سے، لیکن کسرہ نہیں آئی، تو اب یہاں پہ یہ فاعل کا کام کر رہا ہے۔ فتلقا پس سیکھ لیے آدم علیہ السلام نے من ربہ اپنے رب سے کلمات چند کلمے، کلماتن ہوتا ہے ایک کلمہ اور کلمات اس کی جمع ہے، اور نکرہ کیوں ہے، تنوین کیوں آئی اس کے اوپر، چند کا ترجمہ کر رہا ہے، چند کلمے سیکھ لیے، فتابا فا پھر تابا ماضی کا صیغہ ہے واحد مذکر غائب کا، تابا تابا تابو، ٹھیک ہے، تابا وہ مہربان ہو گیا، علیہ اس پر، انہو کس پر، آدم علیہ السلام پر، ہی ضمیر لوٹتی ہے آدم علیہ السلام کی طرف، ضمیر متصل ہے واحد مذکر غائب کے لیے استعمال ہوتی ہے، انہو بے شک وہ ہوا وہی ہے، التواب بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، یہ بھی مبالغے کا صیغہ ہے جس کا مطلب بہت زیادہ میں آتا ہے، جیسے الرزاق، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے التواب بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، الرحیم بہت رحم کرنے والا۔ قلنا ہم نے کہا اہبتو اتر جاؤ، منہا اس سے، ہا ضمیر لوٹتی ہے جنت کی طرف، جمیعاً سب کے سب یعنی سب اتر جاؤ، آدم علیہ السلام اور ان کی بیگم بیوی کو کہا کہ سب کے سب اتر جاؤ، فَإِمَّا پھر اگر، یَأْتِيَنَّا آئے تمہارے پاس، کم تمہارے، یَأْتِيَنَّا وہ آئے تمہارے پاس، منی میری طرف سے، ہدن کوئی ہدایت، فمن تو جس نے، تبعا پیروی کی، تبعا فعل ماضی کا صیغہ ہے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، تبعا تبعا تبعو جس نے پیروی کی، ہدایا میری ہدایت کی، فلا تو نہ، خوف کوئی خوف ہوگا، علیہم ان پر، ولا اور نہ، ہم وہ، یحزنون وہ غمگین ہوں گے، الحزن مصدر ہوتا ہے غمگین ہونا، پریشان ہونا، اور ماضی اس سے بنتا ہے حزن یحزن، ٹھیک ہے، یحزن یحزنانی یحزنون، ٹھیک ہے، یحزنون جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، وہ غمگین ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔